السلام علیکم۔ اسٹارٹ کرتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اہم واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبوت سے پہلے ہوئی تھی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند ابو العاص کے گھر میں نہایت خوشی سے زندگی گزار رہی تھیں۔ میں آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن سیدہ خالہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تجارت یعنی بزنس کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سفر سے واپس آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ادھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی امید تھی کہ ان کے خاوند نہایت سمجھدار انسان ہیں، اس لیے وہ اسلام کی نعمت سے جلدی سرفراز ہو جائیں گے۔ لیکن ابو العاص جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، ان کے تعصب اور غلط خاندانی روایات نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے آپ کے والد پہ کوئی شک و شبہ نہیں، نہ میں انہیں جھٹلاتا ہوں، مگر میں ڈرتا ہوں کہ میرے قوم کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ جب قریش والوں کو نبوت کا علم ہوا تو قریش نے ابو العاص پر دباؤ ڈالا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اپنی وفادار بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو کر مدینہ منورہ آ جاتے ہیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اکیلے رہ جاتی ہیں، اور ان کی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں اور ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ نہ تھیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابھی تک اسلام کی دولت سے مرحوم تھے۔ ان حالات میں جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کرنے والا کوئی نہ تھا، ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلی جائے۔ غزوہ بدر رمضان میں 2 ہجری میں ہوا۔ اس لشکر میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بھی شامل تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف کفر اور اسلام کی جنگ ہے، ایک طرف محبت کرنے والا شوہر اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح کروایا اور غزوہ بدر میں جیت ہوئی اور 70 بڑے بڑے سردار قریش قیدی بنا لیے گئے۔ اس میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص بھی شامل تھا اور گرفتار کرنے والے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قیدیوں کے ساتھ اچھا اور عمدہ سلوک کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا خوب خیال رکھتے، خود کھجور کھا کر گزارا کر لیتے مگر قیدیوں کو روٹی پیش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ فدیہ کی رقم 1000 درہم سے لے کر 3000 درہم تک فکس کیا گیا۔ ابو العاص بہت مالدار تھے مگر اس موقع پر ان کے پاس فدیے کی رقم موجود نہ تھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدیہ بھیجنے کے لیے پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو رہا کرنے کے لیے کچھ مال اکٹھا کیا۔ جب 1000 درہم پورا نہ ہو سکا تو انہوں نے اپنا وہ ہار گلے سے اتارا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی کے شادی کے وقت انہیں تحفے میں دیا تھا۔ جب زینب رضی اللہ عنہ کی طرف سے فدیہ مدینہ منورہ پہنچا اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے اور غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کا قیدی چھوڑ دو اور اس کا ہار اسے واپس دے دو۔ اس موقع پہ میں یہ سوچتی ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے کتنا زیادہ محبت تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کرتے ہوئے ابو العاص سے ایک وعدہ بھی لیا۔ آپ نے کہا مکہ مکرمہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مکہ والوں نے حملہ بھی کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئیں اور ان کی صحت خراب رہنے لگی، اور جب وہ مدینہ پہنچی تو اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 برس تک ساتھ رہیں، پھر چھٹے برس 8 ہجری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتار کر اپنے لخت جگر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔